فرشتہ کہتا ہے رونے والوں سے تم لوگ کیوں رو رہا ہے ان کی موت پر؟ مجھے تو اس گھر میں اس وقت تک آنا ہے جب تک کہ ایک بچہ یہاں زندہ رہے گا، اور اس وقت تک میں آؤں گا۔ تم اپنے بیٹوں کو اتنا نہیں پہچانتے جتنا میں پہچانتا ہوں۔ تم دیکھتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، میں دیکھتا ہوں کل صبح کے 8 بجے اس کی میں روح نکالنے کے لیے اس گھر میں آؤں گا۔ تمہاری اولاد ہے، تم نہیں جانتے، مگر میرے پاس جانکاری ہے اس کی، یہ کب اس کی روح میں نکالوں گا۔ تو مجھے تو اس گھر میں بار بار آنا ہے۔ ایک آدمی مرا ہے تو کیوں چلا رہا ہے، کیوں چیخ رہا ہے؟ ان کی موت پہ مت چیخ، اپنی حالت پہ چیخ۔ تیری موت کل ہوگی، اپنی زندگی پہ چیخ، اپنی حالت پہ چیخ۔ اس کی حالت پہ کیا تو روتا ہے؟ اپنی حالت پہ افسوس کر۔ آیا ہے کتاب میں فرشتے کی اس بولی کو اگر گھر کے لوگ سن لیں، مردہ کو چھوڑ کر سب جنگل نکل جائے گا، لاش سڑ جائے گی، کوئی دفنانے والا نہ ہوگا۔ مگر چونکہ اس بات کو جنات اور حیوان کے علاوہ کوئی نہیں سنتا ہے، انسان سنے تو سینہ پھٹ جائے، مرنے والا اپنی جگہ سڑ جائے گا، کوئی دفنائے گا نہیں، گھر کے سارے لوگ بھاگ جائیں گے۔ جب مردے کو دفنا کے آپ گھر سے قبرستان سے لوٹتے ہیں، معلوم ہے دفنانے سے پہلے آپ چیختے تھے، آپ چلاتے تھے۔ وہ جوان بیوی چھوڑ کے مرا تھا، بیوی سر کے بال نوچتی ہے، دیوار سے سر ٹکراتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے کہتے اب میں زندہ رکھے میں کیا کروں؟ مگر جیسے ہی دفنا کے آپ لوٹ جاتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے صدمہ کم ہو جاتا ہے، سیدھی غم کم ہو جاتا ہے، آپ کو صبر ہونے لگتا ہے، آپ پھر دوبارہ اپنی زندگی میں واپس لوٹنے لگتے ہیں۔ 2 4 10 دن 50 دن کے بعد ایسا لگتا ہے 40واں ختم ہونے کے بعد کوئی باپ اس کا تھا ہی نہیں جو مرا ہے، کوئی ماں اس کی تھی ہی نہیں جو مری ہے، کوئی بیوی اس کی تھی ہی نہیں جو مری ہے، کوئی شوہر اس کا تھا ہی نہیں جو مرا ہے۔ وہ ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا، اس کو ہم تاریخ کے بستے میں ڈال دیتے ہیں، تھا کوئی مر گیا، اب یہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے میں کل کھاؤں گا کیا، میں رہوں گا کیسے، میں دوسروں سے سلوک کروں، شادی فلاں کے گھر میں ہے میں کیا تحفہ لے کے جاؤں۔ بھول گیا اس کو جو 40 سال جھوٹ بول کے مکان بنایا تھا، بیوی بھول گئی، جو 40 سال نماز چھوڑ کے گھر بنایا تھا، اس کے بچے بھول گئے، وہ اللہ سے بھیک مانگتا تھا الہی ابھی نہیں مروں، بچے چھوٹے ہیں، ابھی نہیں مروں، بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی نہیں مروں، میرا بیٹا کسی لائق نہیں ہوا ہے، میری بیوی کیا کھائے گی۔ وہ بھول گیا بدتمیز کہ کل مرے گا، آگ میں جلے گا، کبھی اس کے بارے میں چرچا نہیں کیا۔ ابھی مر گیا، ابھی زیادہ سزا میرے پاس نہیں ہے، ابھی زیادہ روزہ میرے پاس نہیں ہے، الہی ابھی موت مت دینا، ابھی جی بھر کے تہجد نہیں پڑھا ہو، جی بھر کے اشراق نہیں پڑھا ہو، جی بھر کے اوابین نہیں پڑھا ہو، جی بھر کے تلاوت نہیں کیا ہو، الہی جی بھر کے 100 رکعت نماز نفل ادا نہیں کیا ہو۔ یہ بتائیں کوئی کروڑ میں کوئی ایسا ملے گا جو ایسا بولتا ہو الہی ابھی نہیں مرے تو 4 5 سال کی زندگی اور دے دے، تاکہ روزانہ جی بھر کے 5 نمازیں باجماعت مسجد میں پڑھ لو، اور تہجد بھی پڑھ لو، اشراق بھی پڑھ لو، اوابین بھی پڑھ لو، نماز پنجگانہ کے علاوہ 50 رکعت نماز نفل ڈیلی پڑھ لو۔ کروڑ میں کوئی نہیں ملے گا، یہ بولنے والا ملے گا الہی ابھی موت مت دے، بیٹی چھوٹی ہے شادی دلا دو اس کو، بیٹا چھوٹا ہے اس کو پڑھا دو، میرے مرنے کے بعد بچے بھی لگ جائیں گے، میری بیوی بیوہ ہو جائے گی، کھلانے والا کون ہوگا؟ یہ یقین کر لے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرا بیٹا تجھ سے اچھا کھائے گا، تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی اچھی حالت میں رہے گی، کیونکہ جو کائنات کو چلاتا ہے، جو اللہ پر یقین پختہ کر لے، وہ جانتا ہے کہ جو اللہ مجھے کھلاتا ہے وہی اللہ میری اولاد کو بھی کھلائے گا، جو اللہ مجھے کھلاتا رہا میری اولاد کو بھی کھلائے گا۔ یہ یقین جب پختہ ہو جاتا ہے تو آدمی روزی کی فکر کم کرتا ہے، جنت کی فکر زیادہ کرنے لگتا ہے، چونکہ ابھی جنت کی فکر نہیں ہے، اسی لیے روزی کی فکر ہے، روٹی کی فکر ہے۔ مرنے کے بعد کل فاتحہ پڑھنے تک بیٹا نہیں جائے گا۔ بہت سارے لوگ تھے اربوں کی دولت چھوڑ کے مرے، کوئی بیٹا قبرستان پہ نہیں جاتا ہے، 40واں کے بعد سب بھول جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے معلوم ہے؟ جب رشتے دار دفنا کے قبرستان سے واپس لوٹتے ہیں تو فرشتہ قبر کی مٹی لے کر ان کے رشتے داروں کے سر پہ پھینک دیتا ہے اور کہتا ہے بھول جاؤ اسے، یہ اپنے انجام کو